السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کنبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ ناظرین، آج ہم سیاسی حوالے سے بات نہیں کریں گے، لیکن ہم بات کریں گے وسائل کی مالکی کی، وسائل کے ورثاء کی، اور جو قبضہ گیروں کی سہولت کاروں کی، اور پھر قبضے کو جسٹیفائی کرنا، یعنی اس قبضے کو جائز قرار دینا، ایک قبضے کو قانونی قرار دینا، اور اس کے عوض پیسے لینا، اور پیسے بھی قسطوں میں لینا، اور پھر قسطوں میں یہ پیسے جو ہے وہ معاف کرانے کے حربے استعمال کرنا۔ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے، اور یہ بات کہیں نہ کہیں پھر وہ کردار جو ہیں وہ کچھ تو کردار اس میں بالکل پیور پولیٹیکل کردار ہیں، لیکن کچھ جو کردار ہیں وہ سیاستدانوں کے یا مقتدر حلقوں کے سہولت کاری کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو بالکل ہم یہ بات کریں گے پراپرٹی ٹائکون، پراپرٹی کے بڑے جو ڈیلر ہیں، جو کئی معاملات میں مداخلت بھی کرتے ہیں اور پیغام رسانی کا وہ کردار ادا کرتے ہیں، ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ اور معاملہ ہے کراچی میں جو بحریہ ٹاؤن ہے، جو وہاں کے مقامی لوگوں کی اور سرکاری زمینوں کو جو ہتھیا لینا اور کوڑیوں کے مول جو ہے وہ خریدنا، پھر قبضہ کرنا، پھر اس کے لیے اسٹیٹ مشینری کا استعمال کروانا۔ تو اس ساری صورتحال میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج ایک درخواست تھی سپریم کورٹ میں جس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، اس سپریم کورٹ کی اس درخواست کا کیا فیصلہ ہوا ہے، اٹارنی جنرل نے اس درخواست کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کا جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ دوست سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ان کو ہماری ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین، میں بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے جو سربراہ ملک ریاض اور اس کے جو فیسیلیٹیٹر سندھ گورنمنٹ یا سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ تو بنیادی ایشو تو یہ ہے کہ کراچی کی ہزاروں ایکڑ زمین، وہ جس کی مالیت جو ہے وہ کھربوں روپے میں ہوتی ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ ملک ریاض جو ہے وہ اس زمین کے عوض، یعنی جو کھربوں روپے کی زمین ہے، وہ اس کے عوض فقط 460 ارب روپے 7 سالوں میں جمع کرا دیں۔ ویسے یہ سستا سودا تھا ملک ریاض کے لیے، اور اس کی قسط جو ایک مہینے کی وہ 2.5 ارب روپے بنتی ہے۔ 2.5 ارب روپیہ 7 سالوں میں دینا ہے، اس طرح جا کے 460 ارب روپے پورے ہوں گے۔ تو ملک صاحب کو تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں مرگلا کی پہاڑیاں بھی خرید کر سکتا ہوں اگر مجھے کوئی بیچے تو، کیونکہ وہ کہتا ہے نا، میں فائلوں کو پہیا لگا دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ فیصلہ تو آیا، لیکن 2 قسطیں بھی جمع ہو گئی ہیں، تیسری قسط کے لیے تھوڑا ڈیلے ہو گیا، پھر سپریم کورٹ نے پتہ کیا۔ تو ایک درخواست آ گئی ملک ریاض کی طرف سے کہ بھئی یہ قسطیں جو ہے نا، یہ ہم کرونا کی صورتحال میں جمع نہیں کروا سکتے کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہے، بلکہ اس درخواست میں تو ملک ریاض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ڈیفالٹ کر گئے تو یہ بحریہ ٹاؤن اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو یہ ملک کی سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے۔ اب ملک ریاض ملک کی سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ کاندھا دیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس درخواست کا موقف، اس کے استدعا یہی تھی کہ قسطیں معاف کی جائیں، 3 سال کے لیے مؤخر کی جائیں، کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہے، ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ، اور ہمارے جو ہے پتہ نہیں 53,000 جو ملازمین ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، 6 لاکھ ہمارے ممبر ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ کیس آج 3 نکری بینچ میں چلا تھا، آخر میں اس کیس میں درخواست تو خارج ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا سستا سودا ہونے باوجود ملک ریاض کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ کھربوں روپے کی زمین ہتھیا لی، قبضہ کر لیا، اس پہ استعمال کر لیا سندھ گورنمنٹ خود استعمال ہو گئی، اس کے باوجود اب پیسے جب دینے کی باری ہے تو اب وہ کر رہے ہیں، نخرے کر رہے ہیں۔ بہرحال جو ملک ریاض کی وہ درخواست وہ خارج ہو گئی ہے۔ اس بات کا دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ پہلو ہے کہ جو 460 ارب روپے جو لینے ہیں عدالت نے لینے ہیں، عدالت میں جمع ہو رہے ہیں، اب تک 57 ارب روپے جمع ہوئے ہیں۔ اس میں
پھر یہ تنازع چلا تھا کہ وہ رقم کہاں مطلب استعمال ہو، کس کی ہو۔ وفاق کی یہ دعویٰ تھی تب جب اٹارنی جنرل انور منصور سے، تو ان کی دعویٰ تھی کہ یہ وفاق یہ پیسے لے گا۔ زمین سندھ کی ہے، یہ جرمانہ ڈالا سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن پہ، اور وفاق مالکی کرنے لگا کہ پیسے ہمیں دینے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ پیسے چونکہ سودا سندھ میں ہوا ہے، پیسے سندھ کے ہیں، زمین بھی جتنے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی تھی تو یہ سندھ کو ملنا چاہیے۔ ویسے انہوں نے بعد میں دعویٰ کیا، لیکن پہلے اگر سندھ سرکار یہ مالکی کرتی تو اس طرح ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتی تو یہ سندھ کی زمینیں بچ سکتی تھی۔ ویسے یہ بہت بڑا کیس ہے جو سندھ کی زمینوں کی لٹ مچائی ملک ریاض نے، اور جس طرح اس لٹ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور خاص طور پہ سابق صدر آصف علی زرداری نے جو دوستی نبھائی ملک ریاض سے، اس کا نقصان جو ہوا وہ صوبے کے وسیلوں کو ہوا، صوبے کے عوام کو ہوا، کیونکہ یہ عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے نا زمین۔ چاچا فیضو گبول جس کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ ملک ریاض خربوں روپے اگر مجھے دے لیکن میں ماں نہیں بیچوں گا ملک ریاض، تو مجھے خرید نہیں سکتا۔ تو وہ چاچا فیضو جیسے کئی سینکڑوں لوگ وہاں کے تھے، ان کی زمین پہ ملک ریاض نے یہ قبضہ کیا۔ بہرحال تو پھر فیصلہ یہ ہوا، اٹارنی جنرل نے یہ تجویز دی کہ بھئی یہ پیسہ نہ وفاق کو ملے نہ صوبے کو ملے، یہ پیسہ سندھ کے عوام کے ترقیاتی منصوبوں میں خرچ ہو۔ اس تجویز کو قبول کر لیا سپریم کورٹ نے۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بن گیا جو جس کے سربراہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوں گے، اور جنہوں نے فیصلہ دیا وہی حال ہی میں ریٹائر ہوئے جسٹس فیصل ارب صاحب۔ ممکنہ طور پہ مطلب وہ تقریباً 80% یہی اندازہ ہے کہ جسٹس فیصل عربی اس 11 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیشن جو ایک ہی وقت انتظامی، مالیاتی، منصوبہ بندی، پلاننگ، اس سب کے اختیار رکھے گا، تو یہ کمیشن کے وہی سربراہ بنیں گے۔ بہرحال وہ اس کمیشن کا کام ہوگا، وہ ترقیاتی جو 57 ارب روپے جو جمع ہیں وہاں سے وہ ترقیاتی کاموں کی وہ منصوبہ بندی کریں گے، پھر سپریم کورٹ سے اس کی لیں گے حتمی منظوری، پھر اس پہ کام کرائیں گے۔ لیکن یہ سارا کام نہ سندھ حکومت کا ہوگا نہ وفاقی حکومت کا ہوگا، لیکن ہوگا سندھ میں، اور کام کرے گا کمیشن جو جواب دہ ہوگا سپریم کورٹ۔ یعنی ڈائریکٹ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ سپریم کورٹ ترقیاتی کام، یہ روڈ ووڈ اب بنائے گی، گلیاں، نالے، سڑکیں، یہ وہ جو سپریم کورٹ بنائے گی۔ انصاف والے واقعی صاحب جو 19 لاکھ درخواستیں پڑھی ہیں وہ بس پڑھی ہیں، باقی کام ترقیاتی، کیونکہ اس فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو کمیشن کام کرے گا اس کی حتمی منظوری عمل درآمد بینچ دے گا۔ عمل درآمد بینچ بن گیا ہے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں۔ تو اب سپریم کورٹ کرے گا سندھ میں اس کمیشن کے تھرو ترقیاتی کام، یعنی جیسے میں نے کہا نالیاں، راستے، پلوں کا کام، پر اسکول ہو سکتا ہے، اسکول کی بلڈنگ، ہیلتھ کا کام۔ تو سپریم کورٹ نے یہ کام سنبھال لیا سندھ گورنمنٹ کو۔ اب بس ایسے ہاتھ بند کر چپ ہونا چاہیے، ویسے ٹھیک ہے کورٹ کی مرضی ہے، ویسے ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن بہرحال تو اس میں ایک ممبر تھا اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دی ہے کہ میں اس کمیشن کا ممبر نہیں بننا چاہتا۔ کمیشن ہوگا ریٹائرڈ جج کے سربراہی میں قائم، اٹارنی جنرل فار پاکستان کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کی ایک حیثیت بھی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مشروط طور پہ مان لیا اور کہا کہ اگر اٹارنی جنرل خود نہیں ممبر بننا چاہتے تو اس کا نمائندہ ممبر ہو۔ تو یہ درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے۔ یعنی بحریہ ٹاؤن نے جو درخواست دی تھی کہ ہمیں کرونا کی وجہ سے قسطیں نہیں دے سکتے، تو بحریہ ٹاؤن کو جو خربوں روپے کی زمین ہتھیانا وہ آسان لگی، لیکن 460 ارب روپے 7 سالوں میں دینا ان کی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 سال کے لیے معاف کر دو، کیونکہ وہ ہم کیا آپ سارے پیسے ان سے انویسٹر سے لے چکے ہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی کی گئی، اور جو عدالت نے درست آبزرویشن دی کہ آپ نے تو وہ دے دیے انویسٹر کو، اور وہ پیسے تو آپ نے تو پیسے بھی لے لیے ان کے، اب تو قسطیں انویسٹر جانے، وہ پراپرٹی والے جانے، لوگ جانے۔ بہرحال یہ معاملات تھے، تو ایک درخواست جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی یہ تو ہوئی خارج، اور یہ دوسری درخواست اٹارنی جنرل کی وہ ہوئی مشروط۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کب تک اس طرح کے کام ملک ریاض صاحب یا بحریہ ٹاؤن کرتا رہے گا، اور جو زمینیں ہیں وہ 3 وال کرتے رہے گا، جو وسائل ہیں ایک صوبے کے وسائل ہیں، صوبے کے عوام کے وسائل ہیں، وہ کب تک یہ 3 وال ہوتے رہیں گے۔
اور اس طرح کے فیصلے کب تک ہوتے رہیں گے کہ آپ کھربوں کی زمین ہے اس پہ فقط کچھ ارب روپے جو ہیں اس وہ جرمانہ ڈالیں اور غیر قانونی قبضہ گیری کے جو بھی دھندے ہیں ان کو آپ جائز قرار دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔